رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کووڈ-19 ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا افتتاح کیا، جس کا مقصد کورونا وائرس کا شکار مریضوں کو ڈاکٹروں کی مفت مشورہ سہولت فراہم کرنا ہے۔ عمران خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ عید کی تعطیلات کے دوران کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے عالمی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کورونا وائرس سے 46 اموات ہوئی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں ہلاکتیں 3,25,000 سے بڑھ گئی ہیں۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے پائیدار امن کی حمایت کرتا ہے۔ پاور ڈویژن نے کم ترین کی بورڈ شرح سے 200 ارب روپے کے اسلامی صکوک جاری کیے ہیں۔ تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر مربوط اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں اس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی ڈومیسائل قانون کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر آج بھارت سے شدید احتجاج کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر تنظیموں نے ممتاز حریت رہنما امیر وائس مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون کی برسیوں پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوج نے آج کنٹرول لائن کے نکیال سیکٹر پر مارٹرز اور جدید اسلحے سے بلا اشتعال طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادیاں خطے کا امن تباہ کر دیں گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں کووڈ-19 ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ پوری قوم کورونا وائرس سے درپیش خطرے کا مل کر مقابلہ کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس وائرس کی ویکسین تیار ہونے تک ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہ بڑا زبردست آپ نے انیشیٹو اور خاص طور پہ جو اس وقت لیا ہے یہ ٹیلی ہیلتھ پاکستان، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مشکل وقت ہمارے ملک پہ آیا ہوا ہے اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی افیکٹڈ ہیں اور اصل میں تو اس کا حل ایک ویکسین ہے۔ تو جب تک ویکسین نہیں ہے ہم نے اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی دولت سے مالا مال ترقی یافتہ ملک بھی اس صورتحال سے نمٹنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ پیسے والے ملک، امیر ملک، وہ ملک جن کے پاس ہمارے مقابلے میں بے تحاشا دولت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بہت برے حال ہیں اور ان کی جو فیسلٹیز ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ بالکل اس وقت ایسے ہے کہ وہ فیس نہیں کر سکتے۔ اس تناظر میں ہمیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ ماضی میں پاکستان میں صحت کے شعبے میں خاطر خواہ سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ہیلتھ پورٹل کے ذریعے خدمات کی فراہمی کے لیے ڈاکٹروں بالخصوص لیڈی ڈاکٹرز کا اندراج انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے صحت کے شعبے سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں اپنا اندراج کرایا۔ ہماری ٹائیگر فورس کے اندر بہت زیادہ ہیلتھ ورکرز نے اس کے اندر والنٹیئر کیا ہوا ہے اور جو بڑی خوشائن چیز ہے، برطانیہ نے جب والنٹیئرز مانگے تو وہاں تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں نے والنٹیئر کیا۔ ہمارا اللہ کا شکر ہے 10 لاکھ سے اوپر ہیں والنٹیئرز اس وقت، اور انشاءاللہ اس میں بھی ڈاکٹرز اور ہیلتھ اسپیشلسٹ کو میں کہوں گا کہ آپ پلیز رجسٹر کریں اپنے آپ پہ۔
वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस सर्विस में इंदराज कराने वाले रज़ाकार मुल्क के दूर दराज इलाकों में मौसर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान की टीम को मुश्किल की इस घड़ी में ये मंसूबा मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। इससे कबल डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के बारे में वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर तानिया इदरीस ने वज़ीर आज़म को टेली हेल्थ पोर्टल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि शहरी इस बिला मुआवजा सर्विस के जरिए किसी भी डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। सेहत के बारे में मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि इस सर्विस के जरिए डॉक्टरों और मरीजों को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम पर जोर दिया है कि ईद की तातीलात के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कोरोना की वबा के फैलाव पर मौसर अंदाज में काबू पाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे रही है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में लगाए गए लॉकडाउन में लोगों की माली मुश्किलात कम करने के लिए लोगों को इमदाद की फराहमी पर भी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की अहमियत से वाकिफ है। उन्होंने सेनेट का इजलास तलब करने की हिदायत की। डॉक्टर बाबर अवान ने नौजवान अरकान पार्लियामेंट की कानून साजी की सलाहियतों को निखारने के लिए एक तरबियती मंसूबा पेश किया ताकि वो पार्लियामेंट में कानून साजी के अमल में अपना मौसर किरदार अदा कर सकें। तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान पार्लियामेंटेरियंस को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दाम के इस्तेमाल के बारे में आगाही उजागर करने के लिए उलमा और मजहबी रहनुमाओं का किरदार अहम है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरी मजहबी उमूर सैयद हबीब इरफानी और दीगर उलमा के साथ मुलाकात के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत तमाम अहम उमूर पर उलमा और मजहबी रहनुमाओं के मुशावरत पर यकीन रखती है। उलमा ने मसाजिद और मज़ारों के निज़ाम को ज़ाब्ते को बेहतर बनाने के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, इसलिए इस पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कमरीना के साथ आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मुआशी बहाली के लिए $8 अरब मुख्तस किए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने में पाकिस्तान की बरवक्त मदद करने पर यूरोपीय यूनियन को सराहा। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की अलमबरदार होने के नाते यूरोपीय यूनियन को मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू और इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों का नोटिस लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने और भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कश्मीरियों को रिहा करने के लिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान तिजारती कर्ज़ों की अदायगी के लिए किसी भी किस्म के रिलीफ का इरादा नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अदायगी के लिए वसाइल और ज़राए मौजूद हैं। इन ख्यालात का इजहार मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने आज इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इक़्तिसादी राबता कमेटी के वज़ीर आज़म कोरोना वायरस रिलीफ फ़ंड की निगरानी और इसे फ़ाल करने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पॉलिसी कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी है। कमेटी मुस्तहिकीन की शनाख्त, उनके इंतखाब के लिए तरीक़ाकार समेत फ़ंड्स के मुनासिब इस्तेमाल के हवाले से फ़ैसले करेगी। उमूर नौजवानान के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि हुकूमत ने टाइगर फोर्स को सिंध में फ़ाल बनाने का उसूली फ़ैसला किया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल टाइगर फोर्स के 1,54,000 रज़ाकारों की क़यादत करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इब्तदाई तौर पर ये रज़ाकार सिंध में एहसास एमरजेंसी कैश इमदाद की तकसीम के मराकज़ और यूटिलिटी स्टोर्स पर एहतियाती तदाबीर के हवाले से लोगों की मदद की जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लाख रज़ाकार बग़ैर किसी मुआवजे के मकामी इंतज़ामिया की मुआवनत करेंगे। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 1,932 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिससे वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 45,898 हो गई है।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اب تک پنجاب میں 16,685، سندھ میں 17,947، خیبر پختونخوا میں 6,554، بلوچستان میں 2,885، اسلام آباد میں 1,138، گلگت بلتستان میں 556 اور آزاد کشمیر میں 133 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وائرس سے اب تک 13,101 مریض صحتیاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 46 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 985 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 3,25,000 سے زیادہ، جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 51 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 93,558 اموات، برطانیہ میں 35,341 اور اٹلی میں 32,169 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک وائرس سے متاثرہ 19,76,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن چاہتا ہے اور اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ آج اسلام آباد میں افغان پناہ گزینوں میں راشن کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن کی حالیہ کوششوں، جن کا مقصد جنگ زدہ ملک میں استحکام یقینی بنانا ہے، کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر نے کہا کہ کچھ ریاستیں جو انسانی حقوق کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، پناہ گزینوں پر اپنے دروازے بند کر کے اپنے حقیقی چہرہ دکھاتی ہیں۔ پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا کہ جیسا وہ سلوک کورونا وائرس کے دوران اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے، جیسے سہولیات میسر ہیں صحت کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، وہی اہتمام اپنے افغان بھائیوں اور ریفیوجیز کے ساتھ کرے گا۔ یہ ایک کمٹمنٹ پاکستان کی حکومت نے اٹھایا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان گزشتہ 35 سال کے دوران لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے اور ترکی نے انسانیت کے عظیم جذبے کے تحت شام سے آنے والے ہزاروں پناہ گزینوں کی مدد کی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ آج ٹرین آپریشن ابتدائی طور پر 30 ٹرینوں سے دوبارہ شروع ہوا۔ آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ٹرینیں کرونا وائرس سے احتیاطی تدابیر کے تحت مسافروں کی مجموعی گنجائش کی نسبت 60% مسافروں سے چلائی جا رہی ہیں۔ سارے انتظامات ٹھیک ہوں۔ میں نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے SOP پر کام ہو۔ اسپیشل ٹرینیں بھی چلانی پڑی 60% کے ماسک کے ساتھ اور فاصلے کے ساتھ۔ 31 مئی تک ہم یہ 30 ٹرینیں جو ہیں وہ شروع کی ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مزید ٹرینیں چلانے کا فیصلہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات اعظم سواتی نے کہا ہے کہ حکومت اصلاحات ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصلاحات ایجنڈے پر قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کے ایوان بالا اور ایوان زیری میں اکثریت درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہاؤس ٹریڈنگ کے امکانات کو ختم کرنے اور اس عمل میں شفافیت لانے کے لیے سینٹ کے ارکان کی رائے جاننے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اظہار رائے کا طریقہ کار استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر دیگر جماعتوں کے تعاون سے اتفاقی رائے پیدا کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ انتخابات اور نتائج کا عمل شفاف بنانے کے لیے کابینہ کے پاس 39 تجاویز جمع کرائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تجویز میں کہا گیا ہے کہ حلقہ بندی انتخابات کے انعقاد سے 4 ماہ پہلے مکمل کر لی جانی چاہیے۔ شفقت محمود نے کہا کہ انتخابات کا عمل مشکوک بنانے والوں کے لیے سخت سزاؤں کی تجویز دی گئی ہے۔ پاور ڈویژن نے کم ترین کیبور شرح سے 200 ارب روپے کے اسلامی سکوک جاری کیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی شفاف بولی کے ذریعے ان کا اجرا کیا گیا۔ اس سے توانائی کے شعبے میں قرضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ سابقہ سکوک کے مقابلے میں حالیہ سکوک کے ذریعے 19 ارب روپے بچت کی گئی ہے۔ تحفظ خوراک کے بارے میں پنجاب کابینہ کی کمیٹی نے صوبے بھر میں محکمہ اوقاف کے زیر انتظام چلنے والے مزارات کو ضابطۂ کار پر سختی سے عمل کرتے ہوئے کھولنے کی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ قانون اور سماجی بہبود کی صوبائی وزیر راجہ بشارت کی صدارت میں آج لاہور میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران کیا گیا۔ اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنروں اور پولیس افسران نے بتایا کہ سیکیورٹی اور لاک ڈاؤن کے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کے لیے مؤثر منصوبے وضع کیے گئے ہیں۔
اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اجمل وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عید الفطر کے موقع پر کرونا وائرس کے حوالے سے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کرے گی۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے تحت حکومت نے عید کے دنوں میں اشیاء خوردونوش کی دکانوں کو کھلا رکھنے کا پہلے ہی فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں آسانی کو عوامی مفاد میں آہستہ آہستہ بڑھایا جا رہا ہے۔ جو ٹرانسپورٹ ہیں، جو ریٹیل شاپ ہے یا بڑے اور چھوٹے کاروبار جن کی ہم اجازت دے چکے ہیں، اس کے SOPs پہ جب عمل ہوگا تو ہم کرونا وائرس سے بھی محفوظ اور دوسری طرف ہمارا کاروبار وہ رواں دواں ہو۔ اجمل وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ وہ عید کے دوران معاشرتی دوری اور احتیاطی تدابیر کو یقینی بنا کر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف اپنا اہم کردار ادا کریں۔ تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام نے کہا ہے کہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے وفاق اور صوبوں کی سطح پر مضبوط اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کا حملہ ایک بین الاقوامی خطرہ ہے اور حکومت تمام متعلقہ فریقوں کے تعاون سے اس تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے اس سلسلے میں صوبائی حکومت، ضلع انتظامیہ اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے کردار کی تعریف کی۔ NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 5 ہیلی کاپٹرز موجود ہیں جن کے لیے کٹس امریکہ سے خریدی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 طیاروں کی خریداری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جنہیں مستقل طور پر سطح کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بھارت کی حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے ڈومیسائل قانون کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے یکسر مسترد کر دیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ نو آبادیاتی اقدام ہے جو اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ کی قراردادوں، جنیوا کنونشن، عالمی اور انسانی حقوق کے قوانین کے منافی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارت گزشتہ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر میں بدترین سیاسی، اقتصادی اور مواصلاتی بندش کے ذریعے کشمیری مسلمانوں پر منظم مظالم ڈھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے اسلامی تعاون تنظیم نے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی اور غیر انسانی اقدام کشمیر کے لوگوں کے جذبے کو ماند نہیں کر سکتا۔ بھارت کے ایک سینئر سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے گزشتہ روز کنٹرول لائن کے نکیال سیکٹر میں بھارتی قابض افواج کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا گیا۔ دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کے مطابق بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 3 شہری شدید زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ شہری آبادی کو مسلسل بھاری توپخانے اور جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے احمقانہ اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے کی سرین خلاف ورزی ہیں اور تمام انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے بھی خلاف ہے۔ بھارتی فوج نے آج کنٹرول لائن کے نکیال سیکٹر پر مارٹرز اور جدید اسلحے سے بلا اشتعال طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کھنی اور اولی گاؤں میں بلا اشتعال فائرنگ سے 3 شہری شدید زخمی ہوئے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر راجہ فاروق حیدر خان نے بھارتی فورسز کی جانب سے کنٹرول لائن پر شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ مقبوضہ کشمیر کی دارالحکومت سری نگر میں ممتاز آزادی پسند رہنماؤں میروائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور حوال کے شہداء کی یوم شہادت کے موقع پر کل عیدگاہ سے شہدائے قبرستان تک مارچ کا انعقاد کیا جائے گا۔ میروائز عمر فاروق کی زیر صدارت حریت فورم نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنما حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میروائز مولوی محمد فاروق کو 21 مئی 1990 کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ حوال کے علاقے میں 70 افراد اس وقت شہید ہو گئے تھے جب بھارتی فوج نے جنازے پر فائرنگ کی۔ 2002 میں اسی دن عبدالغنی لون عوام سے خطاب کے بعد عیدگاہ سے واپس جاتے ہوئے نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ دوسری طرف بھارتی پولیس نے مختلف علاقوں میں درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور جاری کارروائی کے دوران 30 گاڑیوں کو بند کر دیا۔
آج مقبوضہ کشمیر میں ایک حملے میں 2 بھارتی پیرا ملٹری کے اہلکار ہلاک ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حملہ آوروں نے پنجگا کے علاقے کے قریب بارڈر سیکیورٹی فورس کی 37 بٹالین پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینی اراضی کو ضم کرنے سے اس کے ساتھ سیکیورٹی کے شعبے میں ہر قسم کا تعاون ختم کر دیا جائے گا۔ روس نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان دیرینہ تنازع کو پرامن طور پر حل کرانے کے لیے ثالثی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد خان افغان قیادت کے ساتھ افغان عمل پر مذاکرات کے ذریعے انعقاد کے لیے کابل پہنچے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیدار وسیم خان، ذاکر خان، ڈاکٹر سہیل سلیم اور پاکستان ٹیم کے چیف کوچ مصباح الحق نے کھلاڑیوں کو گزشتہ ہفتے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ساتھ انگلینڈ کے دورے کے حوالے سے بات چیت کے متعلق بریفنگ دی۔ انگلینڈ کے بلے باز ایان بیل نے کہا ہے کہ پاکستان کے اسپنر سعید اجمل کے ساتھ کھیلنا ایک مشکل کام ہے۔ وہ سابق اسپنر مرلی دھرن کے مقابلے میں ایک مشکل کھلاڑی ہے۔ بیل اس وقت انگلینڈ ٹیم کا حصہ لے رہے ہیں جب متحدہ عرب امارات میں انگلینڈ ٹیم کو پاکستانی ٹیم نے سیریز میں 3-0 سے شکست دی تھی۔ انگلینڈ کے بالر کل سے اپنی ذاتی تربیت کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق 18 بالر کل سے تربیتی سیشن کا آغاز کریں گے۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کے بعد ون ڈے اور T20 میچز میں بھی ملک کے لیے کارنامے سر انجام دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت معاشی اور تجارتی مواقع سے استفادہ کرنے اور ملک میں تیار کردہ مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان 2 طرفہ تجارت، یورپی یونین، وسطی ایشیا کی ریاستوں اور افریقی ممالک سمیت عالمی منڈیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے اور کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے بعد کی صورتحال میں خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے تمام مواقع سے استفادہ کرے گا۔ پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی 3 سہ-ماہیوں کے دوران مختلف ملکوں میں تجارتی خدمات کی فراہمی کے ذریعے 47 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا زر مبادلہ کمایا ہے۔ شماریات کے ادارے کے مطابق اس مدت کے دوران زر مبادلہ میں 33.42% اضافہ دیکھا گیا۔ اس مدت کے دوران ذاتی سفری خدمات کے زر مبادلہ میں 33.42%، جبکہ دوسری ذاتی خدمات میں 37.52% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 227.74 پوائنٹس کے اضافے کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,932.81 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 165 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 247 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 99 پیسے، قیمت فروخت 162 روپے 71 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 194 روپے 91 پیسے اور قیمت فروخت 199 روپے 50 پیسے، یورو قیمت خرید 176 روپے 31 پیسے اور قیمت فروخت 178 روپے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 28 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 40 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 43 روپے 27 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 41 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 47 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 50 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 82,133 روپے رہی۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سوینا، سائنس کی خبریں تو ہم آپ سے سنیں گے، اس وقت ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کی معروف گلوکارہ منور سلطانہ کی آج 25ویں برسی منائی گئی۔ آئیے سنتے ہیں سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 20 مئی سن 1995 کو پاکستان کی ایک مشہور گلوکارہ منور سلطانہ لاہور میں وفات پا گئیں۔ منور سلطانہ سن 1925 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئی تھی۔
ان کے فلمی کیریئر کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے فلم مہندی سے ہوا تھا. انہوں نے موسیقی کی تعلیم ریڈیو پاکستان کے مشہور کمپوزر عبدالحق قریشی عرف شامی سے حاصل کی تھی. انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے لیے بھی پس پردہ گلوکاری کرنے کا اعزاز حاصل تھا. پاکستان کے ابتدائی زمانے میں منور سلطانہ نے متعدد فلموں کے لیے گلوکاری کا مظاہرہ کیا، جن میں پھیرے، انوکھی، بے قرار، سرفروش، نویلی، جلن، بیداری اور لخت جگر کے نام سر فہرست ہے. میری آنکھوں میں سما کر، میری رگے رگے سما کر، یہ کون چلا. پاکستان کی تاریخ کا ابتدائی قومی نغمہ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے بھی انہی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا. چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، گلوکار ساحر علی بگا نے اپنے نئے گانے عشق ہوا کا ٹیزر جاری کر دیا ہے. اداکارہ سمینہ پیرزادہ نے مداحوں سے اپنا خیال رکھنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کو آسان مت لے اور غیر ضروری باہر اور خاص طور پر پرہجوم جگہوں پر جانے سے گریز کریں. اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں. ماہرین نے ایک ایسا الیکٹرانک امپلانٹ بنایا ہے جو آنکھوں کو باقاعدہ نظر انداز کرتے ہوئے بصارت کے سگنل براہ راست دماغ تک پہنچاتا ہے. دماغ میں لگانے کے بعد یہ پیوند براہ راست بینا اور نابینا افراد کو مختلف الفاظ اور جملے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں رہے گی. MIT اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر ایسا ماسک بنایا ہے جو مختلف اقسام کے وائرس کی موجودگی میں روشن ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ ٹیکنالوجی کورونا کے لیے تیار کی جا رہی ہے. MIT اور ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر ایسا ماسک بنایا ہے جو مختلف اقسام کے وائرس کی موجودگی میں روشن ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ ٹیکنالوجی کورونا کے لیے تیار کی جا رہی ہے. اور اب موسم کی صورتحال. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور گرم رہا، تاہم کاکول، گڑھی، دوپٹہ اور مری میں بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق کل ملک کے اکثر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. آج سب سے زیادہ گرمی شہید بے نظیر آباد میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. تربت اور دادو میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں کووڈ-19 ٹیلی ہیلتھ پورٹل کا افتتاح کیا، جس کا مقصد کورونا وائرس کا شکار مریضوں کو ڈاکٹروں کے مفت مشورہ سہولت فراہم کرنا ہے. عمران خان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ عید کی تعطیلات کے دوران کورونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس کا پھیلاؤ روکنے کی عالمی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کورونا وائرس سے 46 اموات ہوئی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں ہلاکتیں 3,25,000 سے بڑھ گئی ہیں. صدر نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے پائیدار امن کی حمایت کرتا ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے محمد نعیم، سپروائزر شعبہ اردو قیصر قریشی، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک، مدیر کھیل کی خبریں، تجارتی خبریں، سائنس اور فن کی خبریں عمران لطیف، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد عباس، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.